حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد گفتگو ہماری اس حدیث کے سلسلے میں ہے جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی فتح نہیں، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورہ انبیاء کی ایک آیت پیش کی تھی جو جناب ابراہیم کے سلسلے میں تھی کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے فتح کہا ہے۔ آج ہم نے ایک دوسری آیت پیش کی ہے جناب یوسف کے سلسلے میں، جس میں اللہ نے یوسف کو فتح کہا ہے، اور یہ فتح خواتین مصر نے اس لفظ سے جناب یوسف کو یاد کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے جگہ دی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس حدیث میں جو لافتہ آیا ہے تو کیا اس کا سادگی سے ترجمہ کر دیا جائے کہ کوئی جوان نہیں، یا اس فتح کی کوئی گہرائی ہے، اس کے اندر بھی معانی موجود ہیں، سطحی مطلب نہیں ہے، ظاہری مطلب مراد نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں دو تعریفیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ایک تعریف میں یہ بتایا کہ فتح اسے کہتے ہیں جو اللہ سے پاک و پاکیزہ نفس لینے کے بعد ویسا ہی پاک و پاکیزہ نفس اللہ کو واپس پلٹا دے۔ اس پہ گفتگو کی ہم نے، لہٰذا اب اگر لا فتح الا علی کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں فتح سے مراد اس ذات کا نفس ہے جس نے پاکیزہ نفس لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی پاکیزہ نفس واپس کر دیا۔ پھر ہم نے دوسری تعریف دوسری مجلس میں بتائی کہ ایک اور ڈیفینیشن اس کی بتائی گئی ہے کہ فتح فسق و فجور سے نہیں ہے، کہ انسان جوان ہے اور وہ لاابالی بیکار اور عبث کاموں میں مشغول ہے، اور پھر اس کو جوان کہا جائے تو ایسی جوانی بیکار ہے جس میں فسق و فجور ہو، بلکہ جوانی جوان مردی کے معنی میں ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے، کسی کو کچھ دینا ہو تو خوشی خوشی اسے عطا کر دیا جائے، اور ایسی عفت اپنائی جائے جو قرآن اور حدیث کی روح سے انسان پاک دامن کہلانے کے لائق ہو جائے۔
اور اذیتوں کو دوسروں سے دور کرے، اگر یہ صفتیں رکھتا ہے تب وہ فتح کہلائے گا۔ یہ ساری صفتیں مولا کائنات میں پائی جاتی تھیں۔ اب اگر کہا جائے لا فتح الا علی، کوئی فتح سوائے علی کے نہیں ہے، تو علی کا دسترخوان ہمیشہ سجا ہوا نظر آئے گا، علی انعامات سے ہمیشہ لوگوں کو نوازتے رہیں گے، جو بھی رہے گا عطا کریں گے۔ علی نے وہ عفت اپنائی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی اس طرح کی عفت نہیں اپنا سکتا۔ جس طرح سے انہوں نے دفاع کیا ہے پیغمبر سے کہ موت سے کھیل جاتے تھے، موت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ فتح کی ڈیفینیشن تھی، 2 عدد 2 مجالس میں۔ آج ایک تیسری تعریف کرنا ہے فتح کی، لا فتح الا علی۔ ایسے ہی ہم سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کی گہرائی کیا ہے؟ جنید ایک عالم ہے، علی اکبر نہاوندی نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنید کہتا ہے الفتوۃ لیست باکل الحرام وارتکاب الآثام، فتح ہونا یہ حاصل نہیں ہوتا حرام کھانے سے اور نہ ہی گناہ کرنے سے۔ کوئی انسان فتح نہیں بن سکتا، حرام بھی کھا رہا ہے اور فتح بھی کہلائے، بڑے جوان ہیں، بہت ہی کام کرتے ہیں، بہت ہی انجمن کا سارا یہی سب سنبھالے ہوئے ہیں، فلاں صاحب تو پورے ذمہ داری اشرا کے لیے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اگر حرام میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ جو لافتہ کہتا مولا علی کو لافتہ کہتا ہے، یہ انسان اپنی زبان سے کہنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ جن کے لیے وہ عزاداری کرنا چاہتا ہے انہی کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہتا۔ تو حرام کھانے سے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے فتح نہیں ہوتا، بل الفتوۃ، بلکہ فتوت کیا ہے؟ عبادت الرحمن، خدائے رحمان کی عبادت کرنا ہے، ومخالفت الشیطان، اور شیطان کی مخالفت کرنا ہے، والعمل بالقرآن، اور قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ تینوں جملوں کو ملا لیں کہ فتح اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ خدائے رحمان کی عبادت کرتا رہے، ہمیشہ شیاطین کی مخالفت کرتا رہے، اور ہمیشہ قرآن پہ عمل کرتا رہے۔ اگر آپ پورے معنی کو منطبق کرنا چاہیں کہ جس کا ہر نفس، ہر قدم، ہر سانس، جس کی ہر حرکت، ہر فعل، ہر قول عبادت ہو، تو وہ انسان سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی ان 3 جملوں سے یہ نکلتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی پوری زندگی کا کوئی بھی سانس ایسا نہ ہو جو عبادت سے خالی ہو، جو شیطان کی مخالفت سے خالی ہو، جو عمل قرآن پہ کرنے سے خالی ہو، تو وہ فتح ہے۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے میرے آقا عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے عقل کی جو تعریف کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس میں آپ نے فرمایا عقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے خدائے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس
ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اور جنت کو حاصل کر رہا ہے، تو سمجھ لینا وہ انسان عقل رکھتا ہے۔ اور اگر وہ جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے یا جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، عبادت کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے، عبادت کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو سمجھ لینا اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے۔ جب اس نے یہ جواب سنا سائل نے، راوی نے، تو فوراً راوی ایک اور سوال کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے اور تاریخ کے حوالے سے سنا ہے کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ سے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولائے کائنات کو دھوکہ دیا گیا۔ یہ ہوا کہ فوج مخالف میں آواز بلند ہونے لگی کہ قرآن سے فیصلہ کیا جائے، ہم لوگ قرآن سے فیصلہ کرنے پہ تیار ہیں۔ معاویہ کے گروہ والے اس کی طرف میں جو تھے وہ سب کہنے لگے کہ قرآن فیصلہ کرے گا، ہم قرآن کے فیصلے پہ تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ ادھر جو مولائے کائنات کی طرف تھے انہوں نے کہا یا علی، یہ لوگ قرآن سے فیصلہ چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، یہ لوگ حق لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے مگر مقصد باطل ہے۔ بات حق ہے، مقصد باطل ہے، ارادہ باطل ہے۔ کیا ہے ان کا ارادہ؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر جنگ اور جاری رہی تو علی کامیاب ہو جائیں گے، علی فتح یاب ہو جائیں گے، لشکر معاویہ کو شکست ہو جائے گی اور یہ پورا لشکر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ بس چند لمحے اور جنگ چلتی رہے، ایک آدھ گھنٹے جنگ اور جاری رہے تو پھر لشکر معاویہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اس موقع پہ چال چلی، چال یہ چلی کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، قرآن قرآن۔ انہوں نے اس موقع پہ ایک اور تدبیر سوچی۔ شیطان اس وقت زیادہ بہت ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ایک اور اسکیم ان کو بتائی کہ کام کرو کہ اپنے اپنے نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر دو۔ ہاں، نیزے ہوں، لاٹھی ہو، ڈنڈا ہو، قرآن بلند کر دو۔ اب اتنے قرآن کہاں ہیں؟ آج اتنی ترقی کا زمانہ آ گیا ہے، اگر ابھی ہم اور آپ بات کرتے کرتے کہیں ایک مرتبہ اس طرح کی بات ہو جائے کہ اب ایک 15 منٹ کے اندر 10,000 قرآن لانا ہے تو شاید 15 منٹ کے اندر نہ ہونے پائے، ہاں ٹائم لگ جائے۔ ہاں، وہاں کیسے ہو گیا؟ اینٹا پتھر سب باندھ کے بلند کر دیا کہ قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوگا، قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوگا، قرآن لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ۔ یہ ہے چال، شیطانی چال۔ مولائے کائنات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بات صحیح کہہ رہے ہیں، مقصد باطل ہے، تھوڑی دیر اور تم ہمارا ساتھ دو، ابھی یہ لشکر معاویہ شکست کھا کے بھاگے گا، فتح تمہیں ملے گی۔ لیکن کہا یا علی، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے مگر اس نعرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، تو یہ ہے کلمۃ حق یراد بہ الباطل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہا ہم نے سنا ہے، امام صادق علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جنگ صفین ہوئی تھی اور
آپ کہتے ہیں کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدائے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کر لی جائے۔ لوگ معاویہ کو بہت بڑا عاقل کہتے ہیں، اتنا عقل مند کہ مولائے کائنات تک کو دھوکہ دے دیا، اتنا بڑا عقل مند۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تلک النکرہ تلک الشیطنۃ وہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل۔ یہ نکرہ ہے، 420 ہے۔ تلک الشیطنۃ، یہ شیطنت ہے، ہاں یہ حرم زدگی ہے۔ ہی شبیہۃ بالعقل، ایک ایسی چیز ہے جو عقل کے مشابہ ہے۔ ولیست بالعقل، یہ عقل نہیں ہے۔ کبھی معاویہ کو عاقل نہ کہنا، شیطانی دماغ والا کہنا، 420 کہنا۔ ہاں اس لیے کہ مولائے کائنات جہاں سب سے بڑے عاقل ہیں وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لولا التقیٰ لکنت ادہی العرب، اگر تقوی نہ ہوتا تو عرب میں مجھ سے بڑا سیاستداں کوئی نہیں تھا۔ تقوی معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فتح وہ ہے جو خدائے رحمان کی عبادت کرے اور شیطان کی مخالفت کرے۔ ہاں کبھی کبھی لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، بہت آسانی سے مانتے ہیں۔ جی شیطان کی بات آسانی سے ماننے کے معنی کیا ہیں؟ آسانی سے ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ایک حکم دیا، اس نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ اگر زبان سے کہنے لگے کہ نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائے گا، لیکن عمل سے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے مخالفت، یعنی حکم الہی کی مخالفت۔ اور کرنا کیا ہے؟ شیطان کی مخالفت کرنا ہے، حکم الہی کی مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اچھا نماز کا یہ حکم نہیں مانیں گے، پریکٹیکلی نہیں مانتے، عملی طور پہ نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں ہاں وہ تو پڑھنا چاہیے، تو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سے احکام ہیں، عورتیں خواتین بھی پردے کے سلسلے میں، دیگر اور بہت سی چیزوں کے سلسلے میں، حقوق شوہر کے سلسلے میں، خود شوہر بھی اپنی بیوی کے حقوق کے سلسلے میں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں 1% 1% کہا ہے کہ محبت کرو، تربیت کرو۔ چونکہ محبت ان کے اندر فطری رکھی گئی ہے تو اللہ کو بہت زحمت نہیں ہو، کہا بس 1%۔ ہاں لیکن بچوں سے کہا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو تو کتنے % ہے؟ 99%۔ ہاں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی تھوڑی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ اب اگر انسان شیطان کی مخالفت نہیں کرتا، مولائے کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دیکھ لیجئے گا، خطبہ 16 بھی دیکھیے گا اور کلمات قصار میں بھی دیکھیے گا، آخر میں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں نا، ان میں دیکھیے گا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں من عبدا صفحتہ للحق حلق، کبھی خدا کے مقابل میں اپنے آپ کو نہ کھڑا کر دینا، اللہ کا حکم ہو اور تم عملاً نہ مانو، زبان سے نہ مانو تو بہت خطرناک ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جو ایسا کرے گا کہ اپنے آپ کو حکم الہی کے مقابل میں لے آئے گا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔
آگے چل کے فرماتے ہیں کفا للمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر خود نہیں جانتا۔ اور ایسے ہی کلمات قصار میں آپ دیکھیے گا، آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا۔ والعمل بالقرآن، فرماتے فتح وہ ہے جو قرآن پہ عمل کرے۔ مولائے کائنات اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں، آخری وصیت، سر پہ ضربت لگ چکی ہے اور بستر شہادت پہ ہیں، وصیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی اس وصیت میں ایک وصیت یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ دیکھو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا اللہ سے ڈرنا، دیکھو لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پہ عمل کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اغیار تم پہ سبقت لے جائیں اور تم قرآن قرآن کہہ کے پیچھے رہ جاؤ۔ یعنی دوسرے جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سب چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ریسرچ کر لی جائے، ان کے تو ریسرچ میں وہ چیز آ رہی ہے، وہ تو ریسرچ کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ کہ قرآن کی عظمت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے ریسرچ میں آ رہا ہے، ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اغیار قرآن کی بعض تعلیمات پہ عمل کر کے آگے نکل جائیں اور تم قرآن قرآن کہتے رہ جاؤ اور پیچھے رہ جاؤ۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے، کہا یہ تو ہمارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، کہا زمین گھوم رہی، کہاں یہ قرآن میں تو ہے، فلاں چیز ہے وہ سائنس نے ترقی کی ہے، کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو نہیں کہ آپ عمل کیجئے اور عمل اس طرح سے کیجئے کہ ہر چیز کو ثابت کرنے لگے خود آپ، نہ کہ ان کے انتظار میں رہیں۔ آج بہت سی چیزیں ہیں جس کو سائنس نے ثابت کیا، اسلام نے اس کو رد کر دیا، قرآن نے رد کر دیا ہے، آپ اس رد کو ثابت کر دیجئے، یعنی ٹھکرا دیجئے۔ یہ بڑی بات ہے، نہ کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں تو قرآن کو رد کر دیں، ایسا نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ٹھیک، ہم نے آج دوسری تعریف بھی آپ کو بتائی فتوت کی، خدائے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی مخالفت کرے اور قرآن پہ عمل کرے، یہ ہے فتوت کے معنی۔ اور اس معنی میں ایک ہستی کا تذکرہ کیا ہم نے، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ جناب ابراہیم۔ دوسری ہستی کا نام ہے یوسف صدیق۔ جناب یوسف، ان کو بھی اللہ نے فتح کہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا اخی یوسف افضل فتیان، میرے بھائی یوسف فتاؤں کے فتح تھے، جوانوں کے جوان تھے، یہاں تک کہ ایسی نوبت بھی آئی کہ انہوں نے اپنے بھائی سے یہ کہا، سارے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ جب بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے بھائی یوسف ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آج وہ بادشاہ ہو گئے ہیں، آج وہ حاکم مصر ہیں، عزیز مصر ہیں، یہ میرے بھائی اس رتبے پہ پہنچ گئے، شرمندہ ہوئے کہ کیوں ہم نے اس طرح کی جسارت کی، انہیں کنویں میں ڈالا، بہت ہی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اتنے شرمندہ تھے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور آمنے سامنے بیٹھتے تھے تو سارے بھائی سر جھکا لیتے تھے، کہتے تھے بھائی اچھا نہیں لگتا ہے، چہرے پہ بار بار آپ کی نظر پڑتی ہے، یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ گستاخی کی تھی، بہت ہی خراب لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، کوئی توبیخ نہیں کی جائے گی، تم نادم ہو، تمہاری ندامت ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ یاد رکھو میں نے اپنا حق معاف کر دیا، ہاں معاف کر دیا اپنا، اور پروردگار عالم بھی تمہیں بخش دے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خدا بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، وہ بھی اپنا حق معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے یعقوب کے پاس آ کے عرض کیا، بابا ہم نے بڑی گستاخی کی ہے، جسارت کی ہے، اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نادم ہیں، ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، لیکن شب جمعہ کریں گے، سوف استغفر لکم ربی، شب جمعہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے، خداوند عالم بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ یہ حدیث چل رہی ہے پیغمبر کی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی یوسف اس طرح کے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس قید خانے میں کچھ جوان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی آپ تعبیر بیان کر دیجیے۔ پیغمبر فرماتے کہ یہاں پہ یوسف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں خواب کی تعبیر تو بیان کریں گے، لیکن پہلے ہم کو جیل سے تو نکالو، جیل سے نکالو تو بیان کریں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَطَلَبْتُ الْخُرُوجَ، اگر میں خود وہاں ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے مجھے آزاد کرو پھر میں بیان کروں گا۔ غرض جناب یعقوب جناب یوسف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں للہ درہ، کیا کہنا جناب یوسف کا، ذکر النعمت وعارض النقمت، نعمت کا تذکرہ کیا اور برائیوں سے منہ موڑ لیا، کا جو ہو گیا وہ ہو گیا، نعمت کا تذکرہ کیا اور برائیوں سے منہ موڑ لیا۔ کب؟ قائلا قد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، کتنا احسان کیا، کیسی کیسی منزلوں سے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جیل میں میں رہا، اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے میرے رب نے نکالا ہے۔ ہاں عزیزو، یہاں پہ آ کے ارشاد ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم بھی اس طرح کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اگر فتح ہو تو فتح کے اندر یہ خصوصیتیں ہونی چاہیے، اگر انسان کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، بخش دیا، اور پھر پروردگار عالم کی نعمت کو یاد رکھے، لیکن جو برائیاں لوگوں نے کی ہیں ان برائیوں کو بھلا دے، تو وہ ہے فتح، اسے فتح کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے اور کفار قریش ان کی حالت خراب ہے، چھپ رہے ہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، کہاں جائیں، کہاں چھپیں، کس کے پاس پناہ لیں، کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم کو خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لینا ہے۔ خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ گئے،
ایک مرتبہ سرکار دو عالم پہنچے وہاں پہ، فرمایا اے قریش یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیسا تصور ہے؟ تم نے ہم کو کتنا ستایا، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھائے، جانور کی اوجھڑی لا لا کے ڈالتے تھے ہمارے اوپر، کس طرح کی اذیتیں نہیں پہنچائیں، مردوں نے اذیتیں پہنچائیں، بچوں نے اذیتیں پہنچائی، تم بچوں کو سکھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتیں آ کے اذیتیں پہنچاتی تھیں، کیا گمان ہے تمہارا؟ پھر کتنی جنگیں ہم سے لڑنے آئے، کیا ہے تمہارا خیال میرے بارے میں؟ ان لوگوں نے کہا خیرن، آپ کے بارے میں اچھا تصور رکھتے ہیں اور آپ کے بارے میں کرم کا تصور رکھتے ہیں۔ کرم، ایک صاحب نے پہلے ہی سے وعدہ کر لیا تھا ان لوگوں سے، وعدہ کسی اچھائی کا نہیں، سزا کا، کہا کہ تم کو سزا دلوا کے رہیں گے ہم، اور پیغمبر سے گرفتار کروائیں گے، وہ حکم دیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور پھر تم سب کو ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ جب پیغمبر نے یہ آواز بلند کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے صرف خیر کی امید رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں بالکل شرمندہ نہ ہونا، نادم نہ ہونا، پشیمان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سر جھکانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو معاف کر رہا ہوں، میرا رب ارحم الراحمین معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح سے انہیں معاف کر دیا۔ ہم میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اولاد اپنے باپ سے اگر کوئی گستاخی کر بیٹھی ہے یا ماں سے، تو پھر جانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ماں باپ نے بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ان سے وجود میں آئے تو ان کا دل بھی حوصلے والا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے درگزر کریں، معاف کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے، اولاد ہے تو اڑی ہوئی ہے کہ میں کیوں جاؤں اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں۔ نہیں، معافی مانگنا شرف ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو اپنا شعار قرار دو، ورنہ کس منہ سے ہماری بارگاہ میں آؤ گے کہ ہم معاف کر دیں۔ ہاں تو عزیزو، اس طرح سے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے تو آپ کی خدمت کریں۔ تو فتوت، فتح کسے کہتے ہیں؟ جو خدائے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی مخالفت کرے اور قرآن پہ عمل کرے۔ اگر ان کو خلاصہ کر کے ایک لفظ اس کے لیے دیا جائے تو یعنی جو ہر وقت عبادت میں گزارے، اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ ہاں عزیزو، عبادت میں ہم شیعوں کا ہر لمحہ گزرتا ہے، یقیناً گزرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیں۔ جب ہم کسی عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں تو اس میں پہلی چیز آتی ہے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا، قربتاً الی الناس نہیں، لوگوں سے قریب نہیں ہونا ہے، قربتاً الی زید نہیں، زید سے قریب نہیں ہونا، قربتاً الی الخالد نہیں، خالد سے قریب نہیں ہونا ہے، قربتاً الی صدیق کسی دوست سے قریب نہیں ہونا ہے، قربتاً الی اللہ۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پانی پلاتے ہیں، پانی پلانا کتنا عظیم
کتنا عظیم مرتبہ رکھتا ہے پانی پلانے کا مرتبہ۔ عبادت میں ایک عظیم عبادت ہے پانی پلانا۔ ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکبد الحار للکبد الحار اجر، جو دل پیاس سے بے چین ہو اسے پانی پلا دے تو اس میں اجر ملے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یحب ابراد الکبد الحرا، خداوند عالم اس دل کو جو پیاس سے بے چین ہو ٹھنڈا کرنے اور خنکی پہنچانے کو پروردگار عالم دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، کہ جو دل پیاس سے تڑپ رہا ہو، پیاس سے بے چین ہو، جل رہا ہو، اس میں ٹھنڈک پہنچا دی جائے۔ کس کو؟ کسے؟ ہاں، یہ سوال کبھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہو، مسلم، غیر مسلم، کافر، مومن، یہودی، عیسائی، شرابی، جواڑی، جتنا بھی ہو، نیچے سے نیچے، نچلا سے نچلا انسان ہو، پانی پلایا جائے، پانی پلایا جائے۔ ہاں، ایک گنہگار انسان، نہایت گنہگار، چلا جا رہا ہے بیابان میں، اس نے دیکھا کہ ایک جانور پیاسا ہے، اب پیاس سے چل نہیں پا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، زبان نکالے ہوئے ہے، پانی ہے نہیں اس کے پاس، کوئی مشک بھی نہیں، کوئی ظرف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنا کپڑا اتارا، کپڑے کو جوڑ کے گرا ہورا لگا کے ایک کنویں میں اندر گیا اور جا کے اس پورے کپڑے کو ڈبو دیا، ڈبو کے کپڑے کو لے کے آیا اور جا کے اس جانور کے پاس بیٹھ گیا، اس کے منہ میں پانی نچوڑ دیا، پلا دیا، اس کا بالکل سیراب کر دیا پیٹ۔ جب سیراب ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ جانور اٹھا، اس نے اپنی دم ہلائی، یعنی اس کا شکریہ ادا کیا، اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف کہ اللہ تیرا بھی شکر ہے، تیرا بھی لطف ہے۔ ہاں، کوئی بھی قید نہیں ہے پانی پلانے میں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں من سقا کبدا الحار کبد الحراہ من بہیمت وغیرہا، جو بھی انسان پیاسا جگر انسان کو، پیاسا جگر کوئی بھی ہو، اسے پانی پلائے۔ پھر اس کے بعد الفاظ دیکھیے، من بہیمتن، جتنے جانور ہیں، گھوڑا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، کوئی بھی جانور ہو، وغیرہ، یا جانور کے علاوہ بھی ہو، جسے پانی پلا دے انسان، تڑپتے ہوئے دل کو پانی پلا دے، اظلہ اللہ فی عرشہ، خدا اس کو اپنے عرش میں لے جا کر وہاں پہ اس کے اوپر سایہ کرے گا، عرش میں لے جائے گا، وہاں پہ اس کا سایہ کرے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا سوائے سایہ الہی کے، عرش کے سائے کے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ابراد الکبد الحرا، بہترین صدقہ، سب سے اچھا صدقہ، سب سے فضیلتوں والا صدقہ، جس میں نہ پیسہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کچھ کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی لینا اور دینا نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ ایک پیاسے جگر انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دے، پانی پلا دے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک حدیث اور بھی سنائی دیتا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا سقى امرأته الماء اجرا، جب کوئی انسان اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ پیاس محسوس کر رہی ہے اور وہ اٹھنا چاہتی ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے پانی لا کے اپنی بیوی کو پلا دے، اوجیرا، اس کے اجر کو محفوظ کر لیا جائے گا اس دن کے لیے جس دن تشنگی غالب ہوگی اور کوئی پیاس بجھانے والا نہ ہوگا، اس دن کے لیے اجر رکھے گا اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ حدیث کتنی عظیم ارشاد ہے، کتنا عظیم قول ہے، کتنی عظیم حدیث ہے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، گناہ اتنا ہو گیا کہ اب اس کے لیے بہت ہی زحمتیں کرنا ہوگی، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ہر ایک سے معافی مانگنا ہے، حقوق ادا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیسے ہوگا۔ یقیناً منزلیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ انسان اگر گناہ کرے اور اتنا بڑا گناہگار ہو جائے کہ گناہوں میں غرق ہو جائے، اس کی ایک کنجی جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اذا کثرت ذنوبک، جب تم یہ احساس کرنے لگو کہ تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء علی الماء، تو پانی پلانے کے شغل کو اپنا لو، پانی پلاؤ ایک دوسرے کو۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ گناہوں کی بخشش اور توبہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان پانی پلائے، کتنی عظیم شے ہے۔ ہاں عزیزو، عبادت فتح وہ ہے جس کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، خدائے رحمان کی عبادت کرے، شیطان کی مخالفت کرے اور قرآن پہ عمل کرے، ایسا انسان فتح کہلاتا ہے۔ فتح اگر آپ کربلا کے واقعے میں دیکھیں تو یہاں تو بہت فتح نظر آئیں گے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا تھا، ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا۔ اور ویسے بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام چالیس سال تک روتے رہے، گریہ کرتے رہے، کھانا آیا گریہ کیا، پانی آیا گریہ کیا، قصاب کو دیکھا گریہ کیا، جانور کو ذبح کرتے دیکھ رہے تھے، جہاں بھی دیکھ لیا گریہ کیا، چلے جاتے تھے میدان میں، صحرا میں، گرم ریت کے اوپر، گرم پتھر کے اوپر پیشانی رکھ کے 1000 مرتبہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ رقا رقا عبودیتا و رقا، 1000 مرتبہ۔ اور
زبان پر ایک ہی فقرہ ہے، اے میرے آقا حسین، آپ کو پیاسا مار ڈالا گیا۔ یہ 40 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا بعض روایات کی روح سے، اور اس میں غلام کہتا ہے اما آنا ان ینقضی، اے میرے آقا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ کا گریہ ختم ہو جائے، آپ کا رونا کم ہو جائے؟ فرماتے تھے ویحک جناب یعقوب، خدا نے ان کو کئی بیٹے دیے تھے، فغیب اللہ عنہ واحدا، ایک بیٹے کو اللہ نے غائب کر دیا تھا، اللہ نے غائب کر دیا تھا، اور وہ بھی جبرائیل کے ذریعے پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر بھی ان پر کتنا روئے، اتنا روئے کہ ابیضت عیناہ من الحزن، کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، وحدودب ظہرہ، اور پشت خمیدہ ہو گئی، جھک گئی، اتنا روئے۔ ہاں عزادارو، آج بھی وقت کا امام رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور کہتا لأندبن علیک صباحا و مساء، اے میرے آقا حسین میں آپ پر روؤں گا، صبح کو بھی روؤں گا، شام کو بھی روؤں گا، اور متصل روتا رہوں گا۔ اگر میرے آنکھ کے آنسو ختم ہو گئے تو لا ابکین علیک بدل الدموع الدما، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو آپ پر روؤں گا۔ ہاں عزادارو، امام روتے ہیں، لیکن عزیزو ایک فتح کا ذکر مجھے کرنا ہے، ایک فتح ایسا ہے کہ جس نے حسین کو رلا دیا۔ عزیزو حسین جیسے صابر کو جو کربلا میں استقامت دکھا رہے تھے، صبر پہ صبر کر رہے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا حسین جیسا صابر بھی رو دیا۔ کون سا فتح ہے؟ ہاں فتح ہے، وہ کون سا فتح ہے عزیزو؟ احق الناس ان یبکا علیہ فتن اب کل حسین بکربلائی، یہاں پہ لفظ فتح استعمال ہوا ہے۔ احق الناس ان یبکا علیہ فتن اب کل حسین بکربلائی، ارے سب سے زیادہ رونے کا حق تو وہ مظلوم رکھتا ہے جس پر حسین جیسا صابر امام بھی رو دیا۔ احق الناس، ہاں عزیزو وہ کون ہے؟ اخوہ وابن والدہ علی، اس کا اپنا بھائی ہے، اس کے باپ کا بیٹا ہے، ابو الفضل المدرج بالدماء، ابو الفضل العباس ہے، جس نے حسین جیسے صابر امام کو بھی رلا دیا۔ حسین جیسا صابر امام، ہاں عزیزو ایک مرتبہ کہتا ہے اے میرے بھائی میں تمہیں کیسے اجازت دوں، ارے پورا لشکر تو میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، اذا مضیت تفرق عسکری، اگر آپ ہی چلے گئے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ ارے آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا لشکر کہاں ہے؟ ارے لشکر کہاں ہے؟ یعنی حسین کو پورا لشکر عباس کے اندر نظر آ رہا ہے، عباس کے وجود میں نظر آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ارے یہ وہی عباس ہے کہ ہر ایک نے اپنی پیاس کو بھلا دیا تھا عباس کی خاطر، کہ عباس جیسا موجود ہو تو پیاس کی پرواہ نہ کرنا، پانی تو آ ہی جائے گا۔ عباس لا کے پانی دے دے
دیں گے، بس عباس کو آقا اجازت تو دے دے۔ ہاذا دارو، یہی وجہ ہے کہ عباس کی شہادت کو چھپایا گیا تھا، عباس کی شہادت کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب حسین آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، تب جا کے آپ نے کھل کے بیان کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے کھل کے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ جب حسین خیمے میں آئے تو خیمے میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی جان سندین الی صدر کے، مجھے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا دیجئے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں بیٹا ارے سینے سے لگا کے بیٹھا دوں گی، لیکن کس لیے؟ فرمایا میرے بابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میرا بابا آ رہا ہوگا۔ ہاں عزادارو، ارے عباس کی شہادت کو چھپایا گیا تھا، اسے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین وارد ہوئے خون میں شرابور، ارے جناب زین العابدین دیکھ کے فرماتے بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے، آخر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے یہ دشمنوں کے نیزوں کے حملے ہیں، یہ دشمنوں کے تلواروں کے حملے تھے جس سے یہ خون بہ رہا ہے۔ بیٹے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ عصا سے مار رہا تھا، پتھروں سے مار رہا تھا۔ کہا میرے بابا این اخی علی الاکبر، ارے میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو یہی تو جواب دیا تھا، قد قتل، مار ڈالے گئے، یعنی آپ کو ابھی تک علم نہیں ہوا تھا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ پھر آپ نے پوچھا اے میرے بابا علی اکبر مار ڈالے گئے، یہ بتائیے قاسم کہاں ہے؟ کہا قاسم بھی مار ڈالے گئے۔ اس کے بعد فرمایا یہ بتائیے این اخیل عباس، میرے بھائی عباس کہاں ہے، میرے چچا عباس کہاں ہے، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے اس وقت کھل کے بتایا اے میرے بیٹے قد قتلا، ارے چچا عباس بھی مار ڈالے گئے، اب اتنا سمجھ لو کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، ارے عباس پہ اتنا ناز تھا کہ سکینہ بھی بچوں کو یہی کہہ کے سمجھاتی تھی کہ بچوں گھبراؤ نہیں۔ ہاں عزیزو، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، عباس کی آواز پہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ عزیزو عباس کہاں ہے؟ عباس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑا رک جاتا ہے، نیچے دیکھتے ہیں، ارے کٹا ہوا ہاتھ نظر آتا ہے، اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، چند قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ عباس کے پاس پہنچتے ہیں، عباس کے سر کو زانو پر رکھتے ہیں، اے میرے جوان، اے میرے فتح، حق الناس یبکی علیہ فتن اب کل حسین بکربلائی، ارے اے وہ فتح جس پہ سب سے زیادہ رونے کا حق ہے، وہ حق مجھے ہے، میں اپنے بھائی پر روؤں۔ اخوہ وابن والدہ ابو الفضل المزرج بالدماء، اے ابو الفضل العباس، اے میرے فتح۔ عزادارو، کوئی وصیت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے اس طرح سے فرمایا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے سکینہ سے آیا آتی ہے، میرے جسم کو خیمے میں نہ لے جایا جائے، میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، آپ نے بغیر مولا کی اجازت کے یہاں پہ قدم نہیں رکھا، لیکن مولا آپ کو جو اجازت نہیں دے رہے تھے اس لیے نہیں
دے رہے تھے کہ پورا لشکر آپ میں سمایا ہوا تھا اور حسین عباس میں پورا لشکر دیکھ رہے تھے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آپ علمدار لشکر تھے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آزادارو، اب مگر ذرا سا تھوڑی دیر بعد اے میرے آقا دیکھیے گا آپ ہی کو ایک مرتبہ میرا آقا پکارے گا، اے میرے بہادرو آؤ حسین کی جنگ دیکھو، آؤ اے شیرو اٹھو، مالی انادیکم لا تجیبونی، میں آواز دے دے کہ تمہیں بلا رہا ہوں اور تم مجھے آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ آزادارو، حسین اپنے جوانوں کو پکار رہے ہیں لیکن کوئی نہیں، سب کو موت نے مجبور کر دیا، مگر آواز قدرت آتی ہے حسین اب آپ بھی تیار ہو جائیں، تلوار کو نیام میں رکھ لے، میری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، ارے آپ کے سینے اقدس پہ سوار ہوا، جرأت نہ ہوئی، اتر آیا اور ایک مرتبہ پیر سے ایسے مارا کہ حسین گھوم گئے، پشت پہ سوار ہوا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔